اور خود ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، کہ میری عبادت کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیعبدون اصل میں لیعرفون ہے، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے لیعبدون اے لیعرفون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ تو اپنی پہچان اور معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب معرفت پیدا ہو جاتی ہے، بندہ خدا کو پہچاننے جب لگ جاتا ہے تو عبادت آٹومیٹکلی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون اصل میں لیعرفون ہے، لیعرفون ہے کہ وہ معرفت الہی انسان کی جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی عبادت بڑھتی رہتی ہے، جیسے وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے فوراً سجدے میں گر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اصل چیز معرفت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب اصل میں معرفت میں ترقی تھی، صرف عبادت مطلوب نہیں تھی۔ اس لیے کہ بس وقت انسان عبادت کرتا ہے لیکن معرفت نہیں ہے تو وہ کھوکھلی عبادت ہے، وہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے نمازیوں کی نمازیں ایسی ہیں کہ جو میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ یہ کون سی نمازیں؟ حالانکہ عبادت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، سجدوں میں گر رہا ہے، رکوع میں جھک رہا ہے، قیام میں کھڑا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، سلام پھر ساری عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیوں نہیں کی؟ اس لیے قبول نہیں کی اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی روح نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ اور معرفت ایسی چیز ہے جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ سجدے میں گرنا چاہتا ہے، رکوع میں جھکنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے وہ تشہد میں بیٹھ کے خدا کو پکارنا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اس کے سامنے فریاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ معرفت ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے جھکنے کا تقاضا آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیعرفون، تو گویا کہ دنیا کے اندر اصل میں یہ معرفت کی ترقی مقصود ہے اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ جب معرفت کی ترقی ہوتی ہے تو دنیا کے مادی سامان آٹومیٹکلی اس کے قدموں میں آنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ رب کائنات کو جب تھام لیتا ہے تو کائنات اس کے ہاتھ میں خود بخود آنے لگتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ معرفت میں ترقی مقصود ہے، دنیا کے اندر انسان اللہ کی معرفت میں ترقی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ پہچانے، کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے، اللہ کی نئی نئی شانیں ہر لمحہ نئی نئی شان میں ہیں۔ اب وہ کیا کیا شان ہے، کس قسم کی شانیں ہیں، کس وقت کون سی شان میں ہیں، ان شانوں کو پہچاننا یہ وہ معرفت کی ترقی۔ چاچی اولیاء کاملین اپنے درجے کے اعتبار سے ان شانوں کی پہچان کے اندر جب غوطے لگاتے چلے جاتے ہیں، سیر الی اللہ کا سفر شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے سیر فی اللہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سیر الی اللہ یہ متناہی ہے، یہ لمیٹڈ ہے، یہ ایک منزل کے بعد ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، لیکن سیر فی اللہ یہ لا متناہی ہے، اس کی کوئی منزل انتہا نہیں ہے۔ سیر الی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف قدم بڑھایا بندے نے، اب یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کو جب پہچان لیا تو سیر فی اللہ شروع ہو گئی، خود اللہ کی ذات و صفات کی سیر شروع ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات جو وہ متناہی نہیں ہے، لا متناہی ہے، لا محدود ہے، لہذا سیر فی اللہ بھی اس کی ختم نہیں ہوتی، مرتے دم تک یہ سیر فی اللہ کا سفر کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ الگ شانوں کے ساتھ اس پر معرفت کھلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندے تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، یعنی تو اپنے رب کو پہچانتا رہے، اس کی معرفت کی منازل طے کرتا رہے، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ تیری موت پر زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی معرفت کی منازل ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن تیری یہ جو کوشش ہے کہ تو معرفتوں کی انتہا کو جو پہنچنا چاہتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کر دیتے ہیں اور اپنا مقصود مل جاتا ہے۔